کے لیے اور زندگی ہے نبی کے ذریعے اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نہیں میں نے اس خطبہ کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی سچا قرآن مجید فرمائے کے اشعار کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو لیکن آج ایسی حالات ہو چکی ہے آج مسلمان ایسے حالات سے پہنچ چکا ہے آج مسلمان یہ دنیا دار سے تو ڈرتا ہے لیکن رب سے نہیں ڈرتا یہ دنیا داروں سے ڈرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب وہ دنیا دار سے ڈرنے لگ جاؤ گے جب یہ دنیا دار سے ڈر کر اپنے دین سے دور ہو جاؤ گے اپنے مذہب سے دور ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر ایک ظالم بادشاہ کا مقرر سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ہمارے اندر چاہیے کہ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے اندر بٹھا دیا رب کے خوف کو ہم اپنے اندر نہیں بٹھاتے جو ماں کے شکم میں چار ماہ کو دل میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا مولا ہم دنیا میں جائیں گے تو میری ہی عبادت کریں گے مولا ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف اور صرف تجھے ہی عطا کریں گے مولا جب ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کرتے رہیں گے مولا جب ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے دین کو چھوڑ کر تیرے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور کے دین کو نہیں اپنائیں گے کسی اور کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے لیکن مسلمان ہو گیا آج ہو کیا گیا ہے یار دنیا والوں کے چکر میں آ کر اپنے ایمانوں کا سودا کرنے لگے اپنے دلوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف نکال کرنے کا باہر کرنے آیا ہے یہی وجہ ہے آج مسلمان حضرت امام شان رہتا ہے یہی وجہ ہے آج ہر جگہ مسلمان مارا جاتا ہے یہی وجہ ہے آج مسلمان ہر جگہ جو ہے جہاں سے وہی دبایا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کو مٹا دیا ہے اور ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چھوڑ دیا ہے اہل بیت کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے کرنا چھوڑ دیا ہے اگر ہمارے دلوں سے رب کا خوف بھی نہیں گیا ہے اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں گئی اہل بیت کا ساتھ نہیں گئے سچی محبت نہیں گئی تو بولا ہے مسلمانوں تم یہ ظالم بات صحیح مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ پھر اپنے راہ تاکہ اسے تم اپنے دائرات سے پڑا جاؤ اپنے دین پر آ جاؤ یہ زمانے والا مجھے دکھانا چاہ رہا ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا مذہب کیا ہے لیکن ہم اس دین کو نہیں پہچان رہے اس مذہب کو نہیں پہچان رہے کہ ہمارا دین کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے اگر دنیا کے اندر اگر ایمان اپنا بچانا ہے دنیا کے اندر اگر ایمان کی حالات پر ہی اگر دنیا پہ جانا ہے اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو یہ دنیا داروں سے بچنا چھوڑو اور اپنے دل کے اندر کرے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرو جب ہم اپنے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیں گے تو کوئی بھی ہے جو مجھے دبا نہیں سکے گا کیونکہ جن کے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پر سے محبت کے علاوہ
جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے پاک کی محبت کرو گے تو مسلمانوں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو تمہارے ایمان کو لوٹ کر کے لے جا سکے، کیونکہ آج کے دور میں ایمان کو بچانا بہت بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو بڑا چھوڑ دیا، جو من میں آئے کرے ہم کبھی اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کس راستے سے چل رہے ہیں، ان چیزوں کے ہمیں توجہ دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں آج اگر ہم اس چیزوں پہ اگر توجہ نہیں دیں گے تو آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا، آنے والا وقت اس سے بھی برا وقت آئے گا۔ اگر آج بھی ہم اپنے ہاتھ کو نہیں بنا پائے، آج بھی اگر ہم اپنے مستقبل کو نہیں بنا پائے تو آنے والا وقت ہمارے بچوں کے لیے بہت برا ہوگا، بہت ہی برا وقت ہوگا آنے والا وقت۔ وجہ یہ ہے آج ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈٹے رہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور جھوٹی محبت کرتے رہیں، اور تو وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ سچی محبت ہمارے دلوں میں جب میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھ جائے گا۔ کیونکہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ کرنے کے بعد وہ ہمارے دلوں پر مہر لگ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر ایک مہر لگ جاتا ہے۔ اب اس مہر کا جو دھبا میرے دلوں پر بیٹھ گیا، جو سیاہی کالا داغ میرے دل میں بیٹھ گیا، اسے کیسے مٹایا جائے، اسے کس طریقے سے ہٹایا جائے؟ اگر اس کو ہٹانا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تو آقا کائنات محمد علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کرنی ہے۔ بڑے بیت پر ہماری یہ حکومت ہے، اپنے سینے میں بیٹھانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے اپنے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، کیونکہ آج ہمارے گاؤں میں مسجد سے جو ہے اذان کی آوازیں آتی ہے اللہ اکبر کی بجائے ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، مسجد سے وہاں چل پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف آؤ، اور کامیابی کی طرف آؤ، اور کامیابی کی طرف آؤ، مسجد سے وہاں چل پکارتا ہے اے میرے کامیابی مانگنے والا، اے میری کامیابی مانگنے والا، لیکن اے مسلمانوں ہم جو ہے یہ تو مسجد میں جا کر کے جو ہے اپنی کامیابی نہیں مانگتے، مسجد میں جا کر کے جو ہے اپنے کامیابی کی دعائیں نہیں کرتے، اور مسجد کے باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور مسجد کے باہر بیٹھ کر کے ہمارے ہوا کرتی ہے، اور مسجد کے باہر بیٹھ کر ہمیں دوسرے سے ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے بچے کو کیا موبائل میں کیا چلنے لگتا ہے، ایسے ایسی چیزیں آج ہمارے بچے مسجد کے شہر میں بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ اگر ہمیں ٹوک دیا جائے تو کہتے ہیں آپ اپنا کام مسلمانوں ہمارے گھروں سے جڑا کرنے والا پیدا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں سے جو ہے دعا کرنے والا پیدا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں سے جو ہے کھڑوں کی قیمت کرنے والا پیدا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے، کہاں جا چکی ہے؟ اس دور کو یاد کرو جو دور تھا، وہ غیر مسلم بدعقیدہ، وہ بتوں کی پوجا کرنے والا، اگر کوئی فیصلہ کرتا تھا تو ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان گاؤں میں کسی کے دو بھائیوں میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا یا زمینی معاملات میں کوئی فیصلہ، مسلمان سر کو کٹا سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان سر کو کٹا سکتا ہے لیکن کسی کے ماں بہن کے اوپر نظر نہیں ڈال سکتا، مسلمان سر کو کٹا سکتا ہے اور مسلمان زنا نہیں کر سکتا ہے، مسلمان سر کو کٹا سکتا ہے لیکن مسلمان کسی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کسی کو بھڑکانے والا کام نہیں کرتا۔ یہ تھا مسلمانوں کے اندر، یہی وجہ تھی جو پہلے کے مسلمان عزت پایا کرتے تھے، جس گلی سے مسلمان گزر جایا کرتے تھے وہ گلی کے لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کوئی اگر کوئی عقیدہ
بچوں کے گھر حقیقت ہے نا چاچا؟ بولیے حقیقت ہے نا؟ سب سے زیادہ سلمان کی دھرتی 80 سال ہو گئی، لیکن ماں بہنوں کے اوپر نظر جانا بند نہیں کیا۔ کیا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کیونکہ میں واقعات کرامات بیان کرتا ہوں، میں حالات زندگی زیادہ تر نہیں بولتا۔ جو دور حادثہ میں چلتا ہے، واقعات آپ سنتے ہیں، کرامات سنتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی زندگی کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ ہم آج کے دور میں کس راستے میں جا رہے ہیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ چچا لڑکی ہے اور چچا کا لڑکا، لیکن اگر دیکھ لیا جائے حقیقت تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے آپ پر شرم آتی ہے کہ اپنے گھر کے بہن کو مسلمانوں عزت آزوں کو سمجھو تاکہ ہماری عزت کیا ہے، عزت کہنے کے لیے ہے۔ اور مذہب اسلام نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا، مذہب اسلام نے ہمیں کیا بتایا، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے پر چلنے کے بعد ہمیں کس طریقے سے چلنی چاہیے، اور جب ہم سنت مصطفیٰ پر چلنے لگیں گے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے اگر بھی لڑکیوں کو یہ اگر دیکھتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسل دوبارہ کو نیچے جھکا کے کہتے ہیں بیٹی اور بیٹی کا ارے نبی کی بات تو جانے دو، صحابہ کی بات جانے دو، غوث اعظم کی بات جانے دو۔ آپ غوث اعظم کی آخری بات میرے خواجہ کی جواب اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہند بنی عطائے رسول ہے، جسے خواجہ نے ناز جانا تو ہندوستان کی ناز جاتا ہے اور ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ میرے خواجہ سے نواز اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جب پھر دیوی چوہان نے سوچا کہ کسی بھی مسئلے پر میں غریب نواز کو بدلا دیا، غریب نواز کے عزت کے ساتھ رکھے، تو پھر دیوی چوہان ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی، پھر دیوی چوہان بہت بڑا نام تھا، اس کی ایک بہت بڑی حسین لڑکی، اس نے اپنی بیویوں کو جا کر کے دیوی چوہان نے اپنی بیٹی سے کہا یہ بیٹی ایک کام کرنا ہے، جا کر کے وہ فقیر آیا ہوا ہے سنزر سے جا کر کے اس کی ایمان کو بڑھانا، اس کے بعد بھیجا جا رہا ہے۔ پھر دیوی چوہان اپنی بیٹی کو میرے غریب نواز کے پاس بھیجا، اور وہ پھر دیوی چوہان اپنی بیٹی کو ایک دم ذات کے ہاتھ کپڑا ریشمی کپڑا پہنا رہا، وہ جاتی ہے آنا ساگر میں بول لگاتی ہے، یعنی آنا ساگر میں ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگا کر آ کر غریب نواز کے سامنے وہ پھر دیوی چوہان لڑکا باندھ کے وہ لڑکی کی ان کے سارے جسم جو ہے، سارے جسم میں آزائے جو ہے ظاہر ہونے لگے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ میرے غریب نواز اس وقت جو ہے اپنے ذکر میں لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس وقت آپ ذکر کر رہے تھے اس وقت وہ لڑکی جب آ کر کے کھڑی ہو گئی، اور وہ پھر دیوی چوہان کی وہ لڑکی بہت کوشش کرتی رہی کہ غریب نواز میرے اوپر نظر
ذرا سا فرق یہ فقیر کے ایمان پر ذرا سا فرق نہ پڑا، لیکن تعجب نہیں اور کہنے لگی اے فقیر ایسا تمہارا جیسا ایمان ہے جو میں تمہارے سامنے جو ہے اتنی ریتنی دار کپڑے پہن کر اور آنا چادر کے اندر جھلاک لگا کر کے تمہارے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن تمہارے ایمان پر ذرا برابر نہ پڑا، میں تمہارے سامنے آ کر کے کھڑی رہی، مجھے بار بار اپنی طرف متوجہ کرتی رہی، مجھے بار بار اپنی طرف للکارتی رہی، لیکن تم پر کوئی فرق نہ پڑا۔ سرکار غنی نواز فرماتے ہیں اے بیٹی یہ ایمان کسی اور کا دیا ہوا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کسی مشرک کا ایمان نہیں ہے، یہ میرا جو ایمان ہے کسی کافریت کے نظر بدعقیدے کا ایمان نہیں ہے، بلکہ جو میرا ایمان ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی نے محرم پڑھا ہے یہ اسی کا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام کے منہ سے انہیں پیدا کیا ہے۔ میرا ایمان وہ ہے جو نہ کبھی ٹکا ہے اور نہ کبھی ٹک سکتا ہے، نہ کبھی ٹکا ہے نہ کبھی ٹک سکتا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کے واقعات اٹھاؤ مسلمانوں، اگر اپنے مستقبل کو سنبھالنا چاہتے ہو، کیونکہ اگر آج ہم کسی کے ماں بہن کے ساتھ زنا کریں گے نا تو آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا ایک قرض ہے۔ کیا ہے؟ قرض ہے۔ قرض ہر حالات کے ادا کرنا ہوتا ہے نا، بولیے نا کیوں کر رہے ہیں، بولا کہ قرض ہر حالات پر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ماں بہن کو بیٹا کرے گا، وہ مر جائے گا تو خدا کرے گا، قرض ہے تو ہے، لیکن غور کیجیے زنا ایک یہی قرض ہی برابر ہے۔ آج ہم کسی کے ماں کے ساتھ زنا کریں گے، کسی کے بہن کے ساتھ زنا کریں گے، کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرنے والا، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرنے والا تیار ہوگا، آپ کی بھی پوتی کے ساتھ کوئی زنا کرنے والا تیار ہوگا۔ مسلمانوں اگر اپنے گھر کی عزت کو بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں ہمارا نام ہو جائے، دنیا والے ہمارا نام لے، تو کسی کی بھی بیٹی کو دیکھو، کسی کے بھی ماں کو دیکھو، کسی کی بھی بہن کو دیکھو، تو مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے نسلوں کو نیچے جھکا لیا۔ جب اپنی نسلوں کو نیچے جھکا لو گے تو اللہ تمہارے گھر کو حفاظت فرمائے گا، اللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فرشتوں یہ میرا نیک بندہ ہے، اس نے میرے دنیا کے اندر یہ میرا بندہ ہے، اس نے اپنے نفسوں کو بھڑکنے نہ دیا۔ اگر انسان کا سب سے بڑا ظالم دشمن ہے تو وہ اس کا نفس۔ اگر ہم اپنے نفس کو سنبھال لیں گے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ عزت بچاؤ، کیونکہ جب تک ہم عزت نہیں بچائیں گے تو ہماری عزت لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور پیدا ہوگا۔ کیونکہ ہم دوسرے کے ماں بہن کے ساتھ چھیڑخانی کرتے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھ اپنے دل و دماغ کو یہ فکر اور غور کیا کریں، کاش آج میں اس کی بہن کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہوں، کل اگر کسی لڑکی کے جگہ پر اگر میری بہن یا میری بیٹی ہوتی اگر اس کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کرتے تو کیا مسلمانوں کو برداشت کر سکو گے؟ بتایا جب اپنے ماں اور اپنے بہن کے ساتھ ہم کسی بہن کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے نہیں دے سکتے ہیں تو چاہے وہ ہمارے کسی بھی ملک کے ہو، اور خاص طور سے ہندوستان کے زمین پر جتنے بھی کوئی بھی دھرم کے ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کی بیٹی جو ہے بیٹی ہی ہوگی۔ آج ہم کسی کے ساتھ اگر کھیلیں گے تو میرے بھی ساتھ کھیلنے والا پیدا اور ضرور ہوگا،
جو ماں اور بہنیں ہیں، بیٹی ہے، اسے خاص اور خاص سے بتاؤ بیٹی پردہ کرنا کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے آقا اپنی بیٹی پاک بیٹی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پردہ نہیں، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے حجرے کو مبارک اور اتنے میں ایک نبینا صحابی کیا ہے؟ ایک نبینا صحابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جیسے وہ نبینا صحابی آنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پردہ کرو، کیا فرماتے ہیں؟ پردہ کرو، اپنے چہرے کو ڈھک لو، اپنے سروں کو ڈھک لو، اپنے سروں پر چادر کو ڈال لو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت محترمہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کو نبینا ہے، یا رسول اللہ اس سے کس چیز کی پردہ ہے؟ اور کرنے کا مقام ہے، اور کیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ منیرہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ نبینا ہے، اس سے کس چیز کا پتہ ہے؟ اس سے کچھ نظر بھی نہیں آتا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کیا آپ بھی نہیں سنا؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ وہ صحابی رسول وہ نبینا ہے لیکن آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، ہے تو وہ مردی ہے کہ نہیں؟ ہے تو وہ مرد ہے نا، پھر بھی جب ایک نبینا سے میرے آقا کو پروردگار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کیا کرو، اور آج ہم اپنی ماں بہنوں کو ننگے سر یہ ناکام ٹی-شرٹ پہنا کر بازاروں میں بھیجتے تو مسلمانوں کا شر کس کا مردوں کا پکڑا جائے گا نہ کہ عورتوں کا پکڑا جائے گا؟ سب سے پہلے جو ان کے پاؤں کے پیچھے لگاؤ کو پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہی سبق بتایا تھا کہ دنیا میں جا کر ایسے عشرت کرنا، اپنے بچیوں کو بے پردگی کرنا۔ مسلمانوں حجاب کے اوپر جو بہت بڑا معاملہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو بڑھاؤں گا، لیکن ہماری عادت جو بولتا ہوں لوگ کچھ بھی سوچے، لوگ مجھے دوبارہ بلائے یا نہ بلائے، میں ٹینشن نہیں لیتا ہوں کیونکہ رزق دینا اللہ کا کام ہے نا، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے اہل بیت و ہم کے سامنے دیتا ہوں، اہل بیت کا صدقہ کھانا والا، اور جب تک اہل بیت کا صدقہ کھاتا رہوں گا کوئی بلائے یا نہ بلائے میرے حسین مجھے کھلاتے رہے، میرے حسین مجھے کھلاتے رہے۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، یہ مت سوچنا کبھی ایمان کا سودا کرتے وقت کوئی ایمان کا لٹیرا تمہارے پاس آ کر کے تمہارے ایمان کا سودا کرے، کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ اسے اگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے تو کل ہو کر کے جو ہے ہمارے حالات بگڑ جائیں گے، کل ہو کر کے جو ہے ہمیں بے عزتی سہنا پڑے گا۔ یہ سب کبھی مت سوچنا، کیونکہ ایمان اگر آپ دنیا سے بچانے کریں گے تو آپ کے قبر کے جو ہے آپ کو سکون دے، آپ کے قبر آپ کو ٹھنڈی ہوائیں دے، وہ اندھیری قبر آپ کو روشنی دے گی۔ لیکن اگر یہی ایمان اگر ہم دنیا میں کھو دیں گے، یہی ایمان کا سودا اگر ہم دنیا میں کر دیں گے تو قبر میں جب جائیں گے تو قبر ہمیں دور ہوگا، قبر ہمیں دور دبائے گی۔ اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو آپ کے درمیان میں ہم نے دبا لیا ہے، دونوں پسلیاں میں بھی دبا دی جائے گی، قبر میں ہاتھ لگا دے، قبر سنگے گی، دھنکے گی قبر۔ مسلمانوں اپنی ایمانوں کی حفاظت کرو، اسی لیے فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی، آپ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کا مطلب زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ دنیا میں جینا ہے تو
ماہی بلیوں سے زیادہ، اپنے خاندان پریوار اہل عیال سے زیادہ، جہاں تک کہ ساری دنیا والوں سے زیادہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اہل بیت والا حالت سچی اور سچی محبت ہے۔ اور آج ایک بات اور اسے آج کسی دیکھا کہ آپ سے نہ باپ کو بیٹے سے محبت ہے اور نہ بیٹے کو باپ سے، نہ بیٹی کو ماں سے محبت، نہ ماں کو بیٹی سے محبت۔ تو گھر میں اتنا بناؤ اور جو ماں کو ستاتے ہو، اپنے باپوں کو ستاتے ہو، اور میرے نوجوان کو سنو، کیونکہ ماں وہ ماں ہے جس نے 9 مہینہ تجھے اپنے کوکھ میں 9 مہینے میں اس نے 72 سب سے بڑی بڑی باتیں کہی، 72 سال جو بڑی بڑی باتیں ہوئی وہ 72 سال سے تمہاری ماں نے تمہیں پالنے کی کوشش، تم لاکھ اپنے ماں کے شکم میں چلا گیا تھا اور ماں تمہاری دنیا میں تڑپتی، اور جب تم دنیا میں آ کر بڑے ہو گئے تو آج اپنے ماں کے لاکھ مانتے ہو، اپنے ماں کے سامنے زبان درازی کیا کرتے ہیں لوگ، اپنے ماں کے سامنے اونچی آواز بولا کرتے ہیں لوگ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے والد اور والدہ کے سامنے اس طریقے سے پیش آؤ کہ گویا کہ کبھی اونچی آواز نہیں آئے، اس کے تو بولنے کی دور کی بات کبھی اونچی نظریں مت۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ان کی صحت یابی کو چھین لیتا ہے، دوسرے نمبر پر ان کے کاروبار دولت ہوگا، کاروبار بہت ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں، اس کے بعد پہنچے کہ وہاں چلو مولوی صاحب چلو کوئی بات آپ کے پاس، اگر ماں جی پہ دعائیں لگ گئی اور باپ جی پہ دعائیں لگ گئی تو میرے نوجوانوں پورا قرآن کو اگر لکھ دیا جائے اور آپ کے گلے میں لٹکا دیا جائے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر صحت یابی چاہتے ہو اپنے کاروبار میں، تمہیں چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، لوگ ہماری عزت کرے، سب لوگوں کے سامنے ہماری عزت کر جائے، تو سب سے پہلے تجھے جو ہے اپنے ماں کے قدم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم ماں کے قدم کو چھوڑو گے تو اللہ تمہارے تمہارے رزق اور کاروبار میں بھی بڑا برکت ہے، کیونکہ ماں کے قدم کو چھوڑنا پھر کے جنت کو جاؤ، ماں کے قدموں کو نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ڈال دیا ہے تاکہ تم روز صبح و شام جنت کے دروازوں کو چھو سکو۔ اس لیے قسم میں ڈالا گیا، اللہ کو دیکھیے اگر ماں دعا کھا سکے اپنے ہاتھوں کو کھائے اور میں دعا کر دینا تو کسی بھی اللہ کے بنی کی دعا کو اس وقت رد ہو جائے گی، لیکن تمہاری ماں کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ماں وہ ماں ہوتی ہے، باپ وہ باپ ہوتا ہے، اس باپ کے دل سے پوچھو تمہارے باپ نے تجھے کس قدر پالا ہے، تمہارے باپ نے خود بھوکے رہتا تجھے روٹی کھلایا، تیرے باپ نے اپنے ہوائی چپل کو روڈ پر جو پینٹ پہن کے چلا ان کے پاؤں سے پیچھے چھالے پاؤں سے خون بہارے نکلنے لگے، لیکن اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کس کے لیے کما رہے ہو، کماتے ہو تو کھاؤ اور اپنے جسم کا تو خیال رکھو، تو اس بات کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے ہی کماتے ہیں، میں خود اپنے لیے نہیں کما رہا ہوں، ہر بچے ہیں، پریوار ہے، اس کے خاطر کما رہے ہیں، دن بھر مزدوری کر کے جائیں گے تو شام کو بچے کو مسلمانوں غور کرو، آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرما دیا، ہم طاقتور ہو گئے، اللہ نے ہمیں کاروبار دے دیا، تو آج ہم اپنے ماں باپ کو
بیٹھے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر سیدھی باتیں کہنے لگے ہیں، اپنے ماں باپ کے اگر 10 روپیہ بات مانگے تو باپ کو اونچی آواز میں بولتے ہیں، ماں 10 روپیہ مانگے تو ماں کو اس کے گھر چھینکتے ہیں کہ اللہ اپنے پر کوئی غیر کو نہیں چھینکتا۔ چچا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سمجھے، ماں باپ کی عزت کر لی جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو، اور نماز کی پابندی کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کر لو، جب اپنی مسجدوں کو آباد کرو گے تو اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرو گے۔ سب سے بڑی چیز نماز نماز چھوڑنے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نماز اور پانی کے ساری چیزیں ہو جائے گی، جہاں میں آپ پیغام جہاں میں آپ پیغام احمد رضا کرتے کلکٹر پیچھے دیکھیے پھر سے تصویر وفا نماز ہر حالات پر جہاں میں آپ پیغام احمد رضا کرتے کلکٹر پیچھے دیکھے پھر سے تصویر وفا کرتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور کبھی موقع ملا اس کے بعد ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کھولنے میں ضرور جو غلطیاں ہوئی ہیں تیرے بارگاہ میں سچے اور صدق دل سے دعا کرتے ہیں، بڑے استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔